آج کی حدیث ہم نے تہجد کے بارے میں پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہ پڑھا کرتے. آپ 4 رکعتیں ایک مرتبہ پڑھتے اور 4 رکعتیں ایک مرتبہ پڑھتے اور پھر 3 رکعتیں پڑھتے. 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تہجد پڑھا کرتے تھے. تہجد کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا. قیام اللیل اور تہجد یہ اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے جو عام شخص کو نصیب نہیں ہوتا. جس کو اللہ پسند کر لیتے ہیں یہ اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ایمان کی نشانی بیان کی ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا. دوسری بات، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت. تیسری بات، جہاں عباد الرحمن کی صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کے خاص بندے کون سے ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ رات گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. چوتھی بات، جنت میں اللہ نے ایسے محلات بنائے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کرسٹل کا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ. باہر کھڑے سب کچھ نظارہ کر سکیں گے آپ، اور اس محل میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ ہوگا. پوچھا گیا کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی: سلام کو عام کرنے والا، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانے والا، نفلی روزے رکھنے والا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ تہجد پڑھنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات بتائی، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لے. جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لے، ایسے لوگوں کے لیے ایسے محلات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی بات یہ سمجھائی، صرف 10 آیتیں، زیادہ نہیں، 10 آیتیں جو عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک پڑھ لے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے غافل ہونے والوں کی لسٹ سے اس کا نام اللہ کاٹ دیتے ہیں. یہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا. 7ویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو چاہیے کہ میری بزرگی، میرا شرف، میری بلندی، میری رفعت قائم رہے، باقی رہے، تو حدیث یہ کہتی ہے فَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. تہجد پڑھ لے، یہ ساری عزتیں اللہ عطا کر دیں گے. 8ویں بات، حسد بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن 2 شخصیات پہ رش کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے، اور اس کو نام حسد کا دیا گیا. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے. رشک یہ ہے اس طرح گراوٹ سے انسان دل میں سوچے یا اللہ اس کو بھی تو نے دیا، مجھے بھی تو ہی دے دے. ایک وہ شخص جو قرآن پڑھا ہے، دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، یقوم به آناء اللیل، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے. اور دوسرا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دن رات اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. 9ویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے سمجھائی. آپ اتنی تہجد پڑھتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے، حتی تتفطر قدما، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے. سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں، سرتاج رسول، آپ کو اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، آپ اتنی تہجد کیوں پڑھتے؟ جواب کیا تھا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جو مجھے اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے. 10ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں سب سے پہلی اسلامی حکومت بنائی تو آپ نے سب سے پہلا پیغام مدینے میں جا کے کیا دیا؟ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو.
محبتیں پیدا کرو. وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. کیا ملے گا؟ تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 11ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے اشخاص ہیں جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے. ان تینوں میں سے ایک وہ ہے جس کا بستر بھی نرم اور ملائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت گھر والی بھی دی ہے، لیکن بستر کو بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اس وقت فرشتوں سے مخاطب ہوتے، دیکھو اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا، میری یاد کے لیے اس نے اپنی محبت، اپنی شہوت اور اپنے نرم اور ملائم بستر کو چھوڑا ہے. گواہ رہنا، میں نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو جنت میں اس کے ساتھ پورا کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، کوئی رات کو نہیں پڑھ سکا، سو گیا، پڑھتا تھا، تھکاوٹ ہو گئی، بیمار ہے، نہیں پڑھ سکا. من نام عن حزبه او شيء من ذلك، صبح کی نماز پڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد صبح کی نماز سے لے کے ظہر تک وہی پڑھ لے جو رات کو پڑھنا تھا، اللہ رب العزت اجر و ثواب تہجد کے لکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تو اس کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے نیت کر کے سو جائیے. نیت کر کے سوئیں گے، آپ بیدار نہ بھی ہو سکے تہجد اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں. آپ وضو کر کے سو جائیے. وضو کر کے سونے سے انسان کے بستر میں ایک نورانی فرشتہ آ جاتا ہے جو نگرانی بھی کرتا ہے اور بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہے. تیسری بات، ذکر و اذکار کر کے سوئیے. سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئیے. اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور دیگر اذکار جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جب اس کا موقع آئے گا. چوتھی بات، آپ جب سونے لگتے ہیں اپنے پاس یہ بندوبست کر کے سویا کریں. کان لا ینام الا والسواک عند رأسی، آپ مسواک اپنے پاس رکھ کے سوتے ہیں. سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ کے پھر آرام کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے چہرہ انور پہ مارتے اور ہاتھ 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگانے کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کے سب سے پہلے مسواک کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تہجد کے وقت اٹھے یا رات کے کسی موقع میں بھی اٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھ لے. دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. صحیح بخاری کی 1154 نمبر روایت ہے. یہ دعا پڑھ کے زندگی کی کوئی خواہش بھی پیش کرو، جو بھی دعا کرو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے لگتے وہ 11 رکھتے تو سب سے پہلے 2 رکھتے ہلکی پھلکی پڑھتے. وَكَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. پہلی 2 رکعتوں کو لمبا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. پہلی 2 رکعتیں اس میں قیام تھوڑا کرے، ہلکی پھلکی پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھی، اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ نے 13 رکعتیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم کوشش کیا کرو فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، تہجد گھروں میں پڑھو. فإن خیر صلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ. نوافل سنتیں گھروں میں پڑھنا افضل ہے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ.
اور دوسری روایت میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مقبرے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، قبروں میں جا کے قرآن نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتی افضل من صلاتی فی مسجد هذا الا المکتوبہ، جو گھر میں نوافل پڑھتا ہے، جو گھر میں نوافل پڑھتا ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000 نماز کا ثواب ہے۔ جو گھر میں نماز پڑھے اس کو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، فرضی نہیں، نوافل، سنتیں۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اگر مسجد نبوی میں ہیں تو سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھیں، مسجد نبوی سے زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر آپ بیت اللہ میں ہیں تو آپ یہ کام بیت اللہ کے اندر کریں، کیونکہ وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی سے تو زیادہ ثواب ملے گا، بیت اللہ سے زیادہ تو نہیں ملے گا گھر جا کے پڑھنے کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں پر، نماز تہجد پہ پابندی کی، بلکہ آپ کو پسند کیا تھا؟ فرمایا خیر الامور ادومها وان قل، بہترین کام وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیا جائے۔ اور اگر نیند غالب آ جائے تو پھر اپنے آپ کو جبر نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر سو جائیے۔ جب آپ کی طبیعت فریش ہو پھر دوبارہ اٹھ کے پڑھ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں اٹھتے تھے، آپ آواز دیتے تھے قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو اور تہجد پڑھو، بلکہ آپ آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ لکھی یصلی، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ آج رات اللہ نے کتنے رحمت کے خزانے نازل کیے ہیں، کہیں یہ محروم نہ ہو جائے۔ آپ نے بلکہ فرمایا جو مرد اور عورت دونوں اٹھتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ دونوں کا نام کثرت سے ذکر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ نعمت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں فرض نماز کے بعد جو سب سے قیمتی نماز ہے تہجد کی نماز، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ صرف ایک روایت علیکم بقیام اللیل، لوگو تہجد کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ نیک اور صالح لوگوں کا شیوا ہے، قربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، مکفر للسیئات، اس سے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، ومنہات للآثام، بلکہ گناہوں سے اللہ بچا لیتے ہیں، ایسی لیزر شعائیں پیدا ہو جاتی ہیں گناہ اس کے قریب نہیں آتے، اس طرح انسان مضبوط ہو جاتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، اور اللہ جسم کی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔